الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، کوئی بھی انسان کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے یا اپنی عبادات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو تین چیزیں اس کے آڑے آ جاتی ہیں. تین چیزیں نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن تین چیزیں ہر ایک انسان کو روکتی ہیں اور اس کو جھنجھوڑتی ہیں اور جھنجھلاتی ہیں اور اس سے باز رہنے کے لیے کہتی ہیں. یا ان احکام پر جو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی مجھے اور آپ کو تعلیم دی، پوری امت مسلمہ کو تعلیم دی ہے، انسان کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، لیکن تین چیزیں اس کے درمیان میں آڑا بن جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کوئی بھی خیر کا کام کر نہیں پاتا. سب سے پہلے انسان کا نفس ہے. انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اپنے آپ کو اللہ کا ولی یا نمازی بنانا چاہتا ہے، لیکن نفس اس کو قبول نہیں کرتا. نفس کہتا ہے فجر کا وقت ہے، جنوری اور دسمبر کا زمانہ چل رہا ہے. نفس اس کو کہتا ہے کہاں جائے گا، ٹھنڈ ہوگی، ٹھنڈے پانی میں وضو کرے گا، سردی لگے گی. نفس اس کو قبول نہیں کرتا. وہ سویرا اٹھ رہا ہے، اللہ کی نماز کی جو منادی اس کو آواز لگا رہا ہے، اس کی آواز کا جواب دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے، لیکن نفس اس کو قبول نہیں کرتا. انسان کا نفس، انسان کی جو خواہشات ہیں وہ ان پر عمل پیرا انسان کو نہیں ہونے دیتی. خواہ اللہ کے احکام ہو یا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہو اور ان کی سنتیں ہو اور ان کا طریقہ ہو. دوسری چیز جو انسان کے نیکی کے کاموں میں، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے میں یا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے لانے میں جو آڑ بنتی ہے، دوسری چیز ہے شیطان. شیطان میرا اور آپ کا اور انسان کا کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے. ان الشیطان کان لکم عدوا مبینا. قرآن کریم مجھے اور آپ کو آگاہ کر رہا ہے. اور اسی شیطان نے اللہ سے وعدہ بھی کیا ہے اور اللہ نے بھی اس کو ڈھیل دی ہے کہ جو تیری مانے، جو تیری سنے، جو تیرے طریقے پر چلا، تجھے ڈھیل ہے. تو کسی کو بھی بہکا سکتا ہے، کسی کو بھی پھسلا سکتا ہے، لیکن وہ انسان، وہ شخص جس کے دل میں میرا خوف ہوگا، جس کے دل میں میری محبت ہوگی، جس کے دل میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہوگی، عشق ہوگا، وہ تیرے وعدوں پر، وہ تیری وعیدوں پر، وہ تیری باتوں پر کبھی نہیں آئے گا، بلکہ میرے احکام کی پابندی کرے گا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائے گا. انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے، شیطان فوراً دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. جھوٹ کہاں، مولا سب بول رہے ہیں، سب جھوٹ سے کام چلا رہے ہیں، سب کی تجارت، سب کے کاروبار، سب کے کام کاج کیسے چل رہے ہیں؟ جھوٹ سے چل رہے ہیں. میاں اگر جھوٹ بولے گا، جھوٹ نہ بولے گا، سچ بولے گا تو کاروبار میں ترقی کہاں سے ہوگی؟ تجارت میں ترقی کہاں سے ہوگی؟ بچوں کا پیٹ کہاں سے پالے گا؟ اپنی جیب کو کہاں سے بھرے گا؟ اپنے
اپنے لیے گاڑی بنگلہ اور بڑی بڑی آشائش ہے اور سکون کی چیزیں کہاں سے حاصل کرے گا؟ یہ کون دل میں وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ انسان چاہتا ہے جھوٹ کو چھوڑ دو، انسان چاہتا ہے شیطان کی مخالفت کرو، انسان چاہتا ہے دھوکے بازی کو ختم کر دو، انسان چاہتا ہے قرآن کے مطابق اپنی تجارت کو لے آؤں، اپنے کاروبار کو لے آؤں، اپنے بینک بیلنس کو قرآن کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق بنا لوں۔ لیکن شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ارے میاں اگر لوگوں کا دھوکہ نہیں دے گا، ایک بات کی 4 باتوں کو بیان کر کے نہیں بچائے گا، کسی سامان کے عیب کو نہیں چھپائے گا، تو تیری تجارت کہاں چل سکتی ہے؟ بچوں کا پیٹ تو کہاں سے پال سکتا ہے؟ رشتہ داروں کو اچھے ناشتے کہاں سے کرا سکتا ہے؟ تیری عزت، آبرو اور تیرا مقام اور مرتبہ لوگوں میں کیسے بن سکتا ہے؟ یہ شیطان آڑے آ رہا ہے۔ انسان چاہتا ہے جھوٹ کو چھوڑ دو، انسان چاہتا ہے سود کو چھوڑ دو، انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو لے آؤں، اپنے قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنے بینک بیلنس کو، اپنے گاڑی بنگلے کو قرآن کے مطابق، قرآن کے عملوں کے مطابق لے آؤں۔ لیکن شیطان دل میں طرح طرح کے وسوسے پالتا ہے، طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے، تو انسان اچھے عمل کرنا چاہتا ہے، نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے، نیکی کے راستے کو، صراط مستقیم کو اپنانا چاہتا ہے، لیکن شیطان درمیان میں آڑ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز، میں اور آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ نماز کا پابند بننا چاہتے ہیں، میں اور آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، میں اور آپ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنے گھر خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ لیکن تیسری چیز آڑے کیا بن جاتی ہے؟ یار، رشتہ دار، دوست و احباب بن جاتے۔ انسان چاہتا ہے شادی بیاہ میں سنت کے مطابق کام کرے، لیکن رشتہ دار اس کو نہیں کرنے دیتے۔ میاں اب تو سب چل رہا ہے، اب تو ڈھول بازے تاشے سب بجا رہے ہیں، خواہ وہ نمازی ہو، خواہ وہ جماعت کے تعلق رکھنے والا ہو، خواہ وہ کتنا ہی اللہ کے ولی ہو، لیکن سب کی شادی میں ہو رہا ہے، تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تیری کون سی شان گھٹ جائے گی؟ یہ رشتہ دار اس کے اوپر زور ڈالتے ہیں، اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں۔ وہ سنت کے مطابق اپنا نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ سنت کے مطابق اپنی بیٹی کو اپنی دہلیز سے رخصت کرنا چاہتا ہے، لیکن تمام کی تمام رسومات کو انجام دینے کے لیے، تمام کی تمام بدعات کو انجام دینے کے لیے میرے اور آپ کے رشتہ دار اس نیک کام میں، اس سنت کو اپنانے میں آڑ بن رہے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو بہلا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں اپنی زبان سے ان جملوں کو ادا کرتے ہیں، میاں جیسا دیش ویسا بھیس بدلنا پڑے گا۔ یہ کوئی شریعت کا کوئی جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا کوئی جملہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یا ان کے طریقے میں کوئی جملہ نہیں ہے کہ جیسا دیش ہے ویسا بھیس بنانا پڑے گا۔ نہیں، میں اور آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو میں اور آپ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کی شادی بیاہ ہوتی ہے، نکاح ہوتے ہیں، ڈھول تماشوں کا انتظام ہوتا ہے، گاڑی بنگلے کا انتظام ہوتا ہے، بڑے بڑے میرج ہوم اور بڑی بڑی گاڑیوں کا انتظام میں اور آپ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی عزت کی خاطر، اپنی ناموس کی خاطر، اپنے مقام اور مرتبے کی خاطر۔ اگر میں نے ڈھول تماشوں کا انتظام نہ کیا، اگر میں نے نٹنیوں کے ناچنے کا انتظام نہ کیا، اگر میں نے اوباش قسم کے لڑکے اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی میں نہ بلائے، یا شراب نوشی کا میں نے انتظام نہ کیا، رشتہ دار میرے اوپر تھو تھو کریں گے، رشتہ دار مجھے ذلیل کریں گے، رشتہ دار مجھے رسوا کریں گے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے، میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے، کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے آ کر، اور وہ آتا ہے میری اور آپ کی دہلیز پر، وہ سمجھانے کی بات کرتا ہے، وہ قرآن کی بات کرتا ہے، وہ حدیث کی بات کرتا ہے، وہ اللہ کے فرمان کی بات کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے گھر کے بڑے یہ کہہ دیتے ہیں میاں لڑکی کا داماد نہیں مان رہا ہے، لڑکی کے جو بڑا لڑکا ہے وہ نہیں مان رہا ہے۔ جب میں اور آپ دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دین کی باتوں کو یہ کہہ کر چلا دیتے ہیں بڑے لڑکے نے نہیں مانی، بہنوں نے نہیں مانی، سالے نہیں مانے، تاؤ نہیں مانے، چچا نہیں مانے، کس کی خاطر؟ قرآن کی عزت کی خاطر، قرآن کو ذلیل اور رسوا کرنے کی خاطر میں اور آپ اپنی اولاد پر یہ بات ٹال دیتے ہیں۔
کہ میرے اور آپ کے اندر اتنی عزت نہیں, میری اور آپ کی زبان میں اتنا مقام اور مرتبہ نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو دبا سکوں, میں اپنے داماد کو دبا سکوں, میں اپنے فلاں رشتہ دار کو سمجھا سکوں. نہیں, میرے اور آپ کے گھر میں ڈھول تماشا بج رہا ہے, میرے اور آپ کی شیعہ شادی اور بیاہوں میں اور نکاحوں میں نٹنی ناچ رہی ہیں, میں اس کو کہہ کر ٹال دیتا ہوں, میاں بڑا لڑکا نہیں ماننا, میرا اولاد ہے نہیں سمجھتی, آج کل کے لڑکے ہیں یہ نہیں سمجھتے نہیں مانتے, میں مجبور ہوں. یہ میری اور آپ کی مجبوری کوئی اللہ کے یہاں نہیں چلے گی. یا میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے جب مجھ سے اور آپ سے سوال ہو رہا ہو اور میں اور آپ یہ کہہ دیں کہ میرا لڑکا نہیں مانا تھا, میرا داماد نہیں مانا تھا, میرا بہنوئی نہیں مانا تھا, یا میرا سالہ یا ماموں یا چچا یا تاؤ نہیں مانے تھے, یہ میرا اور آپ کا عذر نہیں چلنے والا, بلکہ مجھے اور آپ کو دینی اعتبار سے بھی اپنی اولاد کو سمجھانا ہوگا, اپنے بہنوئی کو سمجھانا ہوگا, اپنے داماد کو سمجھانا ہوگا, اپنے ماموں اور اپنے سالوں کو اور اپنے تمام کے تمام رشتہ داروں کو سمجھانا ہوگا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے, یہ سنت کے خلاف ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ اللہ کے فرمان کے خلاف ہے. لیکن میں اور آپ تو ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو تیسری چیز, میں اور آپ کسی رسومات سے بچ رہے ہیں, میں اور آپ کسی بدعات سے بچنا چاہتے ہیں, بدعتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, رسومات کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا نہیں چاہتے, نیک کام کرنا چاہتے ہیں, سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. لیکن تیسری چیز جو میرے اور آپ کے اس سنت کو انجام دینے میں بن رہی ہے آڑ, وہ میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں, وہ میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں. یہ تین چیزیں ہیں. انسان نیکی کرنا چاہتا ہے, انسان قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے, لیکن یہ تین چیزیں سب سے پہلے انسان کا نفس ہے, انسان کی خواہش ہے. کسی چیز کو انسان کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا نفس اس پر آمادہ نہیں ہوتا, اس کا نفس اس کی خواہشات اس کی مخالفت کرتی ہیں. دوسری چیز شیطان ہے جو میرے اور آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے, جس نے میرے اور آپ کے رب سے وعدہ بھی کر رکھا ہے, لیکن میرے اور آپ کے رب نے بھی کہہ رکھا ہے جو میرا مخلص بندہ ہوگا, جو مجھے اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے اور سمجھنے والا ہوگا, وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. تیسری چیز میرے اور آپ کے آڑے بن جاتی ہے یار اور رشتہ دار. لیکن میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو احکام قرآن کے ذریعے سے اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے اور ان کی روایتوں کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ جو آدمی نفس کی مخالفت کرے گا, رشتہ داروں کی مخالفت کرے گا, نیکی کے کاموں میں قرآن کے احکامات کے مطابق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام دینے کی خاطر اور شیطان کی مخالفت کرے گا, میرا اور آپ کا رب اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا, میرا اور آپ کا رب اس کو آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اسی کو میرے اور آپ کے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ وہ آدمی کہ جنہوں نے مجھے رب مانا ہے, جنہوں نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, کہ ہمارا رب ہمیں پالنے والا, ہمیں روزی دینے والا, ہمارے تجارتوں میں برکت پیدا کرنے والا, ہمارے کاروبار میں برکت اور اضافے کا سبب اور برکت پیدا کرنے والا اور اضافہ کرنے والا صرف اور صرف ہمارا ہم سب کا رب ہے, جو مجھے اور آپ کو پالنے والا ہے, مجھے اور آپ کو جلانے والا ہے, مجھے اور آپ کو مارنے والا ہے, مجھے اور آپ کو پھر دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب سب کچھ ہمارا کرنے والا ہے, ہمارا یقین یہی ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے, خوشحالی ہے اللہ نے دے رکھی ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے اللہ نے دے رکھی ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی بیماری کو دینے والا ہے, اللہ ہی مجھے اور آپ کو شفا دینے والا ہے. ثم استقاموا, پھر میرا اور آپ طرف فرماتا ہے پھر وہ اس پر استقامت ادا کرتے ہیں, اس پر ڈٹے رہتے ہیں. کوئی چیز, کوئی رشتہ دار ہو, کوئی شیطان ہو, کوئی نفس ہو, کوئی خواہشات ہو, اس کے آڑے نہیں ہوتی, بلکہ اس کی زبان سے جو نکل رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں, ہم اللہ کو پالنہار مانتے ہیں, ہم اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں, ہم اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں, ہم اللہ ہی کو سب کچھ کرنے والا اور بگاڑنے والا جانتے ہیں. ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں, اس پر جمے رہتے ہیں, استقامت حاصل کرتے ہیں. میرا اور آپ کا رب ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے, میرا اور آپ کا رب ان کو آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. تو مجھے اور
آپ کو جو میں نے اور آپ نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمیں پالنے والا ہے, اللہ ہمیں روزی دینے والا ہے, اللہ ہماری تجارتوں کو, ہمارے کاروبار کو, ہماری زندگی کو چلانے والا ہے, ہمارے سانسوں کو چلانے والا ہے, ہماری عمروں کو بڑھانے والا ہے, صرف اور صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اسی پر مجھے اور آپ کو ڈٹے رہنا ہے, اسی پر مجھے اور آپ کو استقامت حاصل کرنی ہے. مجھے اور آپ کو ان باتوں میں, ان میں واقعات میں مجھے اور آپ کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے, اس کو پرکھنا چاہیے, ان کی تاریخ کو اٹھا کر مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے. تو مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کو رب مانا تھا اور اس پر استقامت حاصل کی تھی. تو میرا اور آپ کا رب دنیا بھی مجھے اور آپ کو رسوا نہیں کرے گا, بلکہ مجھے اور آپ کو ایک عزت سے, ایک مقام سے, ایک مرتبے سے اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی غیبی مدد میرے اور آپ کے ساتھ ہوں گی. کب؟ جب میں اور آپ اللہ کو اللہ مانیں گے اور صرف اسی کو مشکل کشا, اسی کو حاجت روا اور اسی کو سب کچھ کرنے والا مانیں گے اور پھر اس پر استقامت حاصل کریں گے, اس پر ڈٹے رہیں گے. تو میری اور آپ کی کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. میں اور آپ صحابہ کے واقعات کو پڑھیں, ان کی زندگی کو پڑھیں, ان کے واقعات کو پڑھ کر مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اللہ کو رب مانا تھا اور اللہ کو رب مان کر, اللہ کو ایک مان کر اس پر ڈٹے ہوئے تھے. خواہ دنیا کی کیسی بھی طاقت ہو, دنیا کا کوئی بھی حاکم ہو, دنیا کا کوئی بھی ظالم بادشاہ ہو, انہوں نے ان کے سامنے سر کو نہیں جھکایا, بلکہ استقامت اسلام پر ڈٹے رہے, اسلام کو مانتے رہے, اسلام کو پھیلاتے رہے. میں نے اور آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے. انہی واقعات میں سے, انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہیں میں اور آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. اسلام کے شہدائی ہیں, اسلام کو ماننے والے ہیں, آقا کے غلام ہیں, آقا کو اپنے سردار بنا رکھا ہے. وہ خالد بن ولید, ایک واقعہ آتا ہے, جنگ کا موقع آتا ہے, تمام کے تمام صحابہ الگ الگ واقعات, الگ الگ اپنی رائے اور مشورہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں جنگ میں جانا ہے, فلاں آدمی سے مقابلہ کرنا ہے, اس کے لیے اتنا لشکر لے جائیے. کوئی 1 لاکھ کہتا ہے, کوئی 50,000 کہتا ہے, کوئی 30,000 کہتا ہے, کوئی 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ کہتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آقا 50,000 کی یا 30,000 کی یا 40,000 کی یا 1,00,000 2 لاکھ صحابی کی اور فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں تنہا ان کے لیے کافی ہوں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں. وہ لشکر, وہ کافر, وہ کفار مکہ میرے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے کسی پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر رکھا ہو. وہ بے بس ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ بے سہارا ہے. میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں. لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خالد یہ تو تکبر ہو جائے. یہ کیا ہو جائے گا؟ تکبر ہو جائے گا. آپ اپنے اوپر کھڑے ہو کر اپنی جان پر, اپنی بہادری پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اکیلا اس لشکر کے لیے کافی ہوں. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی, اپنا سردار بنا رکھا تھا اور اپنا سب کچھ تن من دھن لٹا رکھا تھا. کس کی خاطر؟ آقا کی خاطر اور قرآن کے احکامات کی خاطر, قرآن کے عملوں کی خاطر, قرآن کی جو نصیحتیں ہیں, قرآن کے جو فرمودات اور ارشادات ہیں اس کی خاطر اپنے آپ کو سب کچھ نچھاور کر رکھا تھا. لیکن ان کے اندر وہ طاقت, وہ قوت کس وجہ سے آئی؟ اسلام پر استقامت کی وجہ سے, اسلام پر ڈٹنے کی وجہ سے, اللہ کو اللہ ماننے کی وجہ سے. تو اگر آج میں اور آپ بھی صرف اور صرف یقین کس پر کریں گے؟ اللہ پر کریں گے, اللہ کے حکموں پر کریں گے, قرآن پر کریں گے. میرا اور آپ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ کی رحمتیں میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہوں گی, اللہ کی رحمتیں اور اس کی مددیں میرے اور آپ کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گی. لیکن آج میں اور آپ, کوئی سامنے سے ڈانٹتا ہے, کوئی سامنے سے مجھے اور آپ کو دھکا دیتا ہے, میں اور آپ فوراً زیر ہو جاتے ہیں, فوراً بزدل ہو جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو کسی حکومت سے, مجھے اور آپ کو کسی ظالم بادشاہ سے, مجھے اور آپ کو کسی MLA MP سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اپنے آپ کو اسلام پر استقامت کے ساتھ ڈانٹنے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. اگر میں اور آپ اسلام کو, اسلامی تعلیمات
تعلیمات کو, قرآن کو, قرآنی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو میرے اور آپ کے ساتھ بھی وہی مدد آج بھی آ سکتی ہے جو میرے اور آپ کے انبیاء کے ساتھ آئی تھی, میرے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ آئی تھی, بشرطے کہ میرے اور آپ کے ایمان میں مضبوطی ہونی چاہیے, میرے اور آپ کے ساتھ استقامت ہونی چاہیے, مجھے اور آپ کو اسلام پر ڈٹنا, اسلام پر مرنا, اسلام پر جینا آنا چاہیے. لیکن آج میں اور آپ تو کسی بھی ظالم بادشاہ کے سامنے, کسی بھی حاکم کے سامنے کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ بزدل بنے ہوئے ہیں. تو اگر مجھے اور آپ کو دنیا میں کامیابی چاہنی ہے, مجھے اور آپ کو دنیا میں ایک مقام اور مرتبہ بنانا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, اللہ کو اللہ ماننا ہے, اللہ کو اپنا رب ماننا ہے, اسی پر یقین کرنا ہے. خواہ خوشحالی ہے, خواہ خوشی ہے, خواہ غم ہے, خواہ مصیبت کا زمانہ ہے, پریشانی کا زمانہ ہے, حالات ہے, مصیبت ہے, کسی بھی طرح ہے, کوئی بھی مرض ہے, صرف اور صرف اللہ کو اللہ ماننا ہے. لیکن آج میں اور آپ تو تعویذ گنڈوں پر یقین کرتے ہیں, آج میں اور آپ تو ایک سادے کاغذ پر یقین کرتے ہیں. میں بیمار ہو جاؤں, میں پریشانی میں کسی میں مبتلا ہو جاؤں, میرا کاروبار نہیں چلتا, میری تجارت نہیں چلتی, فوراً اللہ کی طرف میرا اور آپ کا رجوع نہیں ہوتا, بلکہ تعویذوں کی طرف ہوتا ہے, بلکہ تعویذ گنڈوں کی طرف ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ میرا کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی, فلاں جگہ جاتا ہوں, فلاں مولوی صاحب سے ملتا ہوں, فلاں پیر صاحب کے پاس جاتا ہوں, ان کی خدمت میں جا کر بتاتا ہوں میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے, میری تجارت نہیں چل رہی ہے, کوئی تعویذ دے دیجئے, کوئی کاغذ کا ٹکڑا دے دیجئے. تو میرا اور آپ کا یقین بالکل اللہ سے ہٹ چکا ہے, اپنے رب سے ہٹ چکا ہے. ایک تعویذ پر, ایک جھاڑ پھونک پر میرا اور آپ کا یقین امنڈ رہا ہے, ٹہل رہا ہے. میں اور آپ اپنے کاروبار کی تجارت کو, اور میں اور آپ اپنے کاروبار کی کامیابی کو اور تجارت کو ایک تعویذ گنڈے پر یقین کر کے اس کو اپنی کامیابی چاہتے ہیں, میں اور آپ اپنی کامیابی اس کو بنانا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہی یقین میرا اور آپ کا اللہ کی طرف ہوتا, کوئی پریشانی ہے, کوئی مصیبت ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, تجارت نہیں چل رہی ہے, تو مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اپنی عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے, راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رو کر اور گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے, اے اللہ کون سی ایسی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے, یا کون سی ایسی غلطی میرے باپ سے, میرے بھائی سے, یا میری اولادوں سے ہو رہی ہے جو مجھے نہیں معلوم. اے اللہ میں اولادوں سے بھی کہتا ہوں اور خود بھی تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں. اے اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی سے میں آئندہ بھی اور آج بھی توبہ کرتا ہوں. اللہ میرے کاروبار میں, میری تجارت میں, میرے بینک بیلنس میں برکت عطا فرما, اضافہ عطا فرما, اور کاروبار میں ترقی عطا فرما. لیکن میں اور آپ تو اللہ کی طرف نہیں, اللہ کی نمازوں کی طرف نہیں, اللہ کی عبادات کی طرف نہیں, قرآن کی طرف نہیں, اپنی زندگی کو کھنگالنے کی طرف نہیں, بلکہ یقین بنا ہوا ہے ایک تعویذ پر, یقین بنا ہوا ہے فلاں مولوی پر, یقین بنا ہوا ہے فلاں پیر صاحب پر, یقین بنا ہوا ہے فلاں امیر صاحب پر کہ ان کے تعویذ سے, ان کے تعویذ گنڈوں سے, ان کی جھاڑ پھونک سے میرے کاروبار میں ترقی ہو سکتی ہے, میری تجارت میں ترقی ہو سکتی ہے. یہ میرا اور آپ کا ایمان, یہ میرا اور آپ کا اسلام, یہ میرا اور آپ کا قرآن مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دیتا. کاروبار میں ترقی نہیں ہے, تجارت میں ترقی نہیں ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ سے, اللہ کی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے, راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد کا انتظام کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے, اور اللہ کے سامنے رو رو کر اور گڑ گڑا کر مجھے مانگنا چاہیے, اور اپنے گناہوں کی توبہ مجھے اللہ کے سامنے, اپنے رب کے سامنے کرنی چاہیے, تاکہ وہ رب جو سب کو رزق دینے والا ہے, وہ رب جب سب کی تجارتوں میں کامیابی دینے والا ہے, وہ رب جن کی کاروبار میں لوگوں کو ترقی دینے والا ہے, میرے کاروبار میں بھی ترقی ہو, میری تجارت میں بھی ترقی ہو, میرے بینک بیلنس میں بھی ترقی ہو, میری دکان مکان میں بھی ترقی ہو, اور برکت ہو اور اضافہ ہو. لیکن میں اور آپ تو دوسرے ایمان کی طرف چلتے ہیں, اپنے ایمان کو ڈاماڈول بنا دیتے ہیں, اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ مجھے اور آپ کو اگر پریشانی میں, خوشحالی میں اگر کسی کو پکارنا ہے تو اپنے رب کو پکارنا ہے, اپنے رب سے مانگنا ہے, اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہے, اپنے رب سے شکایت کرنی ہے. اگر میں اور آپ اپنی شکایتوں کو, اپنی پریشانیوں کو, اپنے مرضوں کو اپنے رب کے سامنے بیان کریں گے, اپنے رب سے شکایت کریں گے, تو میرا اور آپ کا رب استقامت کے ساتھ, اسلام پر ڈٹے رہنے کے ساتھ, اللہ کو اللہ ماننے کی وجہ سے میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, اللہ کی رحمتیں ہوں گی, اللہ کی طرف سے بیماری ہے تو شفا حاصل ہوگی, اور کسی بھی طرح کی جو پریشانی اور مصیبت میرے اور آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے, اللہ کی نظر کرم سے, اللہ کی طرف سے امید باندھے ہوئے وہ میرے اور آپ کے اوپر سے مصیبت ختم ہو سکتی ہے, پریشانی ختم
ختم ہو سکتی ہے بشرطے کہ میرا اور آپ کا یقین صرف اور صرف اللہ پر ہو، دوسری چیزوں پر نہ ہو، اللہ کے کلام پر ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہو، تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کی رحمتیں میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہوں گی۔ آج میں اور آپ جو ناکام ہو رہے ہیں، آج میں اور آپ جو پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، حالات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، آقا کے فرمانوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، نمازوں میں غفلت برتنے کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے اوپر دن میں 5 وقت میں میرے اور آپ کے رب کا منادی آواز لگاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی میرے اور آپ کی نظروں میں نہیں ہے، میرے اور آپ کی نظروں میں تو کامیابی وہ ہے جو دنیا کے اعتبار سے، بینک بیلنس کے اعتبار سے اچھا ہے، کاروبار کے اعتبار سے اچھا ہے، دکان کے اعتبار سے اچھا ہے، مکان بلڈنگ کے اعتبار سے اچھا ہے، دنیا میں اس کا اچھا رسوخ ہے، دنیا میں اس کا اچھا مقام اور مرتبہ ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اس کے پیسے کے سامنے اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ آج میں اور آپ اس کو کامیاب چاہتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کی نظروں میں وہ آدمی کامیاب ہے جو دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہے، حالانکہ وہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے۔ کامیاب صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے سامنے روتا ہو، اللہ کی نمازوں کی پابندی کرتا ہو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہو، نفس کی خلاف ورزی کرتا ہو، شیطان کی مخالفت کرتا ہو، رشتہ داروں کی مخالفت کرتا ہو۔ اگر کوئی رشتہ دار اس کے نیکی کے کاموں میں، خیر و بھلائی کے کاموں میں آڑ بن رہا ہے، ان رشتہ داروں کی مخالفت کرتا ہو، وہ کامیاب دنیا میں بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی ہے۔ جس کو میں اور آپ اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل عطا فرما، آخرت میں بھی مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرما۔ تو میں اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ کو ماننا ہوگا، اللہ کی عبادت کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اگر میں اور آپ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر دنیا میں کامیاب ہیں، پھر بینک بیلنس اچھا بنا رکھا ہے، پھر گاڑی بنگلوں کا اچھا انتظام کر رکھا ہے، تو وہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ کی نظروں میں یا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میں اور آپ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو دنیا میں اللہ سے لو لگانی ہوگی، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنی ہوگی۔ جو اعمال مجھے اور آپ کو اللہ نے کرنے کے لیے بتا رکھے ہیں، جو احکامات کی پابندی کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی پابندی کرنی ہوگی، اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی کامیابی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق